اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کسی ساتھی نے حلالہ سے متعلق سوال کیا ہے کہ حلالہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو مختصر طور پہ حلالہ کی شرعی حیثیت اور اسلام میں حلالہ کرنا کیسا ہے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ عام طور پہ ہمارے یہاں جو نکاح ہوتا ہے شریعت کے مطابق، اسلامی نکاح جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہان ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حلال نکاح۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے حلالہ۔ تو دیکھیے، حلالہ کی نوبت اس وقت آتی ہے جب ایک عورت کا پہلے سے نکاح ہوا تھا اور نکاح ہونے کے بعد شوہر نے کسی وجہ سے بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اب یہ 3 طلاق ایک وقت میں دے، ایک جگہ پہ دے، ایک مجلس میں دے، یا الگ الگ وقتوں میں الگ الگ جگہوں پر دے، بہرکیف 3 طلاق اگر دیا ہے تو 3 واقع ہو گئی۔ اب یہ عورت شوہر کے لیے مغلظہ ہو گئی، ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی۔ اب شوہر دوبارہ اس عورت کو اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا ہے، اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے کر کے مغلظہ بنا دیا تھا، اب وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو گئی۔ اب یہ شوہر اس عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اب کسی اور مرد سے نکاح کرنے کا جو حکم دیا گیا، اسی نکاح کو حلالہ کہتے ہیں۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ حلالہ کرنا کیسا ہے۔ حلالہ کب درست ہوتا ہے؟ صرف نکاح کر لینا کافی ہے؟ دوسرے مرد سے نکاح کر کے طلاق دے دیا تو کیا وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی؟ یہ بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صرف نکاح کافی نہیں ہے، 3 شرطیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں کہ وہ عورت اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک 3 شرطیں پائی نہ جائے۔ نمبر 1، نکاح کرنا۔ نمبر 2، نکاح درست ہو، صحیح ہو۔ فاسد نکاح کیا یا نکاح کے بغیر عورت کسی سے جو ہے تعلقات قائم کر کے ان سے وطی کر لیا، تو اس صورت میں بھی شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ نمبر 1 نکاح ہو، نمبر 2 صحیح نکاح ہو، نمبر 3 وہ نکاح کے بعد وہ عورت جس سے نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا ضروری ہے۔ ہم بستری کرے اور ہم بستری کرنے کے بعد وہ اپنے پاس رکھ لے۔ یہ کوئی عملی جو ہے کام نہیں ہے کہ اس طریقے سے اگر شوہر اول کے لیے حلال کرنا ہے تو کسی آدمی کو تیار کر لو، کسی آدمی کو تیار کر کے اس سے نکاح پڑھوا دو، ایک رات ان کے پاس چھوڑ دو اور چھوڑ کر کے پھر جو ہے وہ طلاق دے دے، پھر شوہر کے اول کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے کہا کہ یہ بھی ایک نکاح ہے۔ اگر نکاح کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اور یہی مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ ایک رات رکھ کر کے اس کو طلاق دے دے۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے جو ہے شرط لگا کر کے نکاح کیا کہ آپ جو ہے نکاح کرنے کے بعد ایک رات ان کے ساتھ رہ کر کے آپ طلاق دے دیں گے، اگر نکاح کے وقت میں شرط لگائی گئی ہے اور شرط لگا کر کے نکاح کرایا گیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں چونکہ نکاح میں انہوں نے شرط لگائی تو شرط لگانے کی وجہ سے وہ نکاح ہی درست نہیں ہوا۔ جب نکاح درست نہیں
تو شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ ہاں بغیر شرط کے، جیسے عام طور پہ نکاح ہوتا ہے ویسے ہی گھر والوں سے مشورہ کر کے، پورے خاندان سے مشورہ کر کے کسی اور آدمی سے نکاح ہوا اور نکاح کرایا گیا، وہ عورت ان کے ساتھ رہنے لگی، زندگی بسر کرنے لگی، اور زندگی کے کسی ایام میں دونوں کے درمیان نبھاؤ نہیں ہوا، دونوں کے ذہن ملے نہیں، ویسے ہی اختلاف انتشار ہو رہی ہے، تو اب اس صورت میں شوہر پھر مجبور ہو کر کے اس عورت کو اگر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزارے گی، اور عدت گزارنے کے بعد وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔ اس وقت جا کر کے وہ پہلے شوہر کو سے نکاح کر سکتی ہے، اور پہلا شوہر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ باقی جو ہے شرط لگا کر کے اسی نیت سے اور کسی آدمی کو تیار کر کے حلالہ کرانا، یہ بہت بڑی وعید اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، اور ایسے شخص پر جو حلالہ کرتا ہے اس پر بھی، اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے اس شخص پر بھی لعنت فرمائی۔ نیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو، حضرات صحابہ سے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جو خریدے ہوئے جفتی کرانے والے سانڈ کی طرح ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح حلالہ کرانے کے لیے خریدا ہوا انسان اور اس کے لیے تیار کیا ہوا انسان ایسا ہی ہے جیسا جفتی کرانے کے لیے سانڈ کو خریدا جاتا ہے۔ ایسی وعید حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ نیز قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، چونکہ یہ ایک طریقے کا جو ہے کھیل ہو گیا اسلامی شریعت کے ساتھ، اور اسلام کے ساتھ گویا ایک مذاق اڑانا ہو گیا اگر آپ کسی کو تیار کر کے حلالہ کرا رہے ہیں تو۔ اور قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، شریعت کے کسی بھی حصے کو مذاق نہ بناؤ، اس لیے کہ شریعت کے کسی بھی حصے کا مذاق اڑانا یہ اس انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس بات کو ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔